بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم صلی وسلم وبارک علی نبینا محمد۔ آج سورۃ یونس کہ میں فرسٹ جو ہے نام اور اس کا مقام نزول اور زمانہ نزول اور موضوع اور مباحث اردو ٹرانسلیشن پھر نیکسٹ ویڈیو میں کروں گی، تو آج میں آپ کو یہ سب بتاتی ہوں تاکہ ترجمہ جب پڑھیں تو آپ کو سمجھ آ جائے کہ کس بارے میں اس صورت میں بات ہونی ہے، ٹھیک ہے؟ تو میں پھر شروع کرتی ہوں انشاءاللہ۔ آپ غور سے سنیں اور ضرور جو چیزیں اللہ تعالیٰ نے منع کی ہیں اور جو چیزیں اللہ تعالیٰ نے مطلب حکم دیا ہے وہ آپ ان کو سنیں اور اس پہ عمل کریں، کیونکہ عربی میں پہلے بھی بتایا تھا کہ عربی سے آپ کو یہ نہیں پتہ چلے گا کہ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے حکم کیا دیا ہے۔ وہ ثواب آپ کو ضرور ہوگا لیکن یہ نہیں پتہ چلے گا حکم کیا دیا ہے، تو اس لیے ترجمہ اور تفسیر پڑھنا سننا بہت ضروری ہے۔ جو نہیں پڑھ سکتے وہ کم از کم سن لیں، ٹھیک ہے؟ تو قرآن جو ہے نا پاس گھر میں ہر بندے کے، ہر انسان کے گھر میں یہ قرآن ہونا چاہیے جس میں ترجمہ اور تفسیر ہو، تاکہ اس کو جب بھی موقع ملے اس کو پڑھیں، دیکھیں، پھر اپنی زندگیوں کو ویسے ڈھالیں اللہ کے حکم کے مطابق، ٹھیک ہے نا؟ انشاءاللہ۔ تو میں پڑھتی ہوں، آپ سنیں غور سے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ قرآن کو اچھے طریقے سے ہم پڑھیں، سمجھ کے پڑھیں انشاءاللہ، اور مجھے بھی اللہ تعالیٰ توفیق دے کہ جلدی جلدی آپ کو قرآن کا میسیج جو ہے پہنچا دوں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ یونس، اس سورت کا نام حسب دستور محاذ علامت کے طور پر آیت 98 سے لیا گیا ہے، جس میں اشارتاً حضرت یونس علیہ السلام کا ذکر آیا ہے۔ سورت کا موضوع بحث حضرت یونس کا قصہ نہیں ہے کہ لوگ یہ سمجھتے ہیں نا کہ سورہ یونس میں صرف حضرت یونس علیہ السلام کا قصہ ہوگا، تو اس میں بتایا ہے کہ اس میں تھوڑی سی بات ضرور کی ہے حضرت یونس علیہ السلام کے، یہ جو مچھلی کے پیٹ میں جانے کے وہ جو قصہ ہے وہ تھوڑا سا ذکر ضرور کیا ہے، لیکن جو پوری صورت ہے وہ اس کے اوپر نہیں ہے۔ تو اس میں بہت ساری چیزیں ہیں، تو آپ کو بتا دیا کہ نام جو ہے وہ اس وجہ سے رکھا ہے کہ اس میں 98 آیت میں اس کا ذکر ہے حضرت یونس کا۔ اور باقی آپ کو بتاتی ہوں مقام نزول روایت سے معلوم ہوتا ہے اور نفس مضمون سے اس کی تائید ہوتی ہے کہ یہ پوری صورت مکہ میں نازل ہوئی ہے۔ بعض لوگوں کا گمان ہے کہ اس کی بعض آیتیں مدنی دور کی ہیں، لیکن یہ محض ایک سطحی قیاس ہے۔ سلسلہ کلام پر غور کرنے سے صاف محسوس ہوتا ہے کہ یہ مختلف تقریروں یا مختلف مواقع پر اتری ہوئی آیتوں کا مجموعہ نہیں ہے، ٹھیک ہے، بلکہ شروع سے آخر تک ایک ہی تقریر ہے جو بیک وقت نازل ہوئی ہوگی، اور مضمون کلام اس بات پر سرے دلالت کر رہا ہے کہ یہ مکی دور کا کلام ہے۔ زمانہ نزول کے متعلق کوئی روایت ہمیں نہیں ملی، لیکن مضمون سے ایسا ہی ظاہر ہوتا ہے کہ یہ سورت زمانہ قیام مکہ کے آخری دور میں نازل ہوئی ہوگی، کیونکہ اس کے انداز کلام سے سرے طور پر محسوس ہوتا ہے کہ مخالفین دعوت کی طرف سے مزاحمت پوری شدت اختیار کر چکی ہے۔ وہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور پیروان نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے درمیان برداشت کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ ان سے اب یہ امید باقی نہیں رہی ہے کہ تفہیم و تلقین سے راہ راست پر آ جائیں گے، اور اب انہیں اس انجام سے خبردار کرنے کا موقع آ گیا ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قطعی طور پر رد کر دینے کی صورت میں انہیں لازماً دکھانا ہوگا۔ مضمون کی یہی خصوصیات ہمیں بتاتی ہے کہ کون سی صورتیں مکہ کے آخری دور سے تعلق رکھتی ہیں، لیکن اس سورہ میں ہجرت کی طرف بھی کوئی اشارہ نہیں پایا جاتا، اس لیے اس کا زمانہ اس صورتوں سے پہلے کا سمجھنا چاہیے، جن میں زمانے کی اس تعین کے بعد تاریخی پس منظر بیان کرنے کی ضرورت باقی نہیں رہتی، کیونکہ اس دور کا تاریخی پس منظر سورۃ انعام اور سورۃ اعراف کے دباچوں میں بیان کیا جا چکا ہے۔ موضوع
موضوع تقریر دعوت، ہمائش اور تنبیہ ہے۔ کلام کا آغاز اس طرح ہوتا ہے کہ لوگ ایک انسان کے پیغام نبوت پیش کرنے پر حیران ہیں اور اسے خواہ مخواہ ساحری کا الزام دے رہے ہیں، حالانکہ جو بات وہ پیش کر رہا ہے اس میں کوئی چیز بھی نہ تو عجیب ہے اور نہ سحر و کہانت ہی سے تعلق رکھتی ہے۔ وہ تو دو اہم حقیقتوں سے تم کو آگاہ کر رہا ہے، ایک یہ کہ جو اللہ اس کائنات کا خالق اور اس کا انتظام عملاً چلا رہا ہے، صرف وہی تمہارا مالک اور آقا ہے، اور تنہا اسی کا یہ حق ہے کہ تم اس کی عبادت کرو۔ دوسرا یہ کہ موجودہ دینوی زندگی کے بعد زندگی کا ایک اور دور آنے والا ہے جس میں تم دوبارہ پیدا کیے جاؤ گے، اپنی موجودہ زندگی کے پورے کارنامے کا حساب دو گے اور اس بنیادی سوال پر جزا یا سزا پاؤ گے کہ تم اسی اللہ کو اپنا آقا مان کر اس کے منشا کے مطابق نیک رویہ اختیار کیا یا اس کے خلاف عمل کرتے رہے۔ یہ ہم نے غور کرنا ہے اس پہ کہ ہم کیا دنیا میں وہ کام کر رہے ہیں جو اللہ جس سے راضی ہے، وہاں پہ جواب دے ہیں ہم کہ ہم نے نیک کام ایسے کیے ہیں کہ جس سے اللہ تعالیٰ ہمیں سزا نہیں دے گا، اس کا اجر جنت دے گا۔ تو یہ ہمیں دیکھنا ہے۔ یہ دونوں حقیقتیں جو وہ تمہارے سامنے پیش کر رہا ہے بجائے خود امر واقعہ ہے، خواہ تم مانو یا نہ مانو، وہ تمہیں دعوت دیتا ہے کہ تم انہیں مان لو اور اپنی زندگی کو ان کے مطابق بنا لو۔ اس کی یہ دعوت اگر تم قبول کرو گے تو تمہارا اپنا انجام بہتر ہوگا، ورنہ خود ہی برا نتیجہ دیکھ لو گے۔ ٹھیک ہے، اس بات کی آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی کہ انجام کی کیا بات کی ہے، کہ دنیا میں جو آپ صحیح کام کریں گے اس کا آپ کو اچھا رزلٹ ملے گا قیامت کے روز، اور اگر آپ نے غور و فکر نہ کیا تو غلط روش اختیار کی تو اس کا انجام دوزخ ہے۔ اللہ معاف کر دے۔ تو بس تک مباحث اس تمہید کے بعد حسب ذیل مباحث ایک خاص ترتیب کے ساتھ سامنے آتے ہیں۔ وہ دلائل جو توحید ربوبیت اور حیات اخروی کے باب میں ایسے لوگوں کو عقل و ضمیر کا اطمینان بخش سکتے ہیں جو جاہلانہ تعصب میں مبتلا نہ ہوں، اور جنہیں بحث کی ہار جیت کے بجائے اصل فکر اس خود غلط بینی اور اس کے برے نتائج سے بچیں۔ دوسرا یہ کہ ان غلط فہمیوں کا ازالہ اور ان غفلتوں پر تنبیہ جو لوگوں کو توحید اور آخرت کا عقیدہ تسلیم کرنے میں مانع ہو رہی تھی اور ہمیشہ ہوا کرتی ہے۔ تیسرا ان شبہات اور اعتراضات کا جواب جو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے ہوئے پیغام کے بارے میں پیش کیے جاتے تھے۔ چوتھا یہ کہ دوسری زندگی میں جو کچھ پیش آنے والا ہے اس کی پیش کی خبر، تاکہ انسان اس سے ہوشیار ہو کر اپنے آج کی طرز عمل کو درست کر لے اور بعد میں پچھتانے کی نوبت نہ آئے۔ پانچواں یہ کہ اس امر پر تنبیہ کہ دنیا کی موجودہ زندگی دراصل امتحان کی زندگی ہے، اور اس امتحان کے لیے تمہارے پاس بس اتنی ہی مہلت ہے جب تک تم اس دنیا میں سانس لے رہے ہو۔ اس وقت کو اگر تم نے ضائع کر دیا اور نبی کی ہدایت قبول کر کے امتحان کی کامیابی کا سامان نہ کیا تو پھر کوئی دوسرا موقع تمہیں ملنا نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، اس نبی کا آنا اور اس قرآن کے ذریعے سے تم کو علم حقیقت کا باہم پہنچایا جانا وہ بہترین اور ایک ہی موقع ہے جو تمہیں مل رہا ہے۔ اس سے فائدہ نہ اٹھاؤ گے تو بعد کی ابدی زندگی میں ہمیشہ ہمیشہ پچھتاؤ گے۔ اللہ اکبر۔ اس سے پہلے کہ ہم ابدی زندگی میں پچھتائیں، ہم اپنی اس زندگی کو سنوار لیں۔ ٹھیک ہے نا، انشاءاللہ یہ سمجھنے کی بات ہے، غور کرنے کی بات ہے ہمیں۔
چھٹا یہ کہ ان کھلی جہالتوں اور ضلالتوں پر اشارہ جو لوگوں کی زندگی میں صرف اس وجہ سے پائی جا رہی تھی کہ وہ خدائی ہدایت کے بغیر جی رہے تھے۔ اس سلسلے میں نوح علیہ السلام کا قصہ مختصر اور موسیٰ علیہ السلام کا قصہ ذرا تفصیل کے ساتھ بیان کیا گیا ہے، جس سے 4 باتیں ذہن نشین کرنی مطلوب ہے۔ اول یہ کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ جو معاملہ تم لوگ کر رہے ہو وہ اس سے ملتا جلتا ہے جو نوح اور موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ تمہارے پیش رو کر چکے ہیں، اور یقین رکھو کہ اس طرز عمل کا جو انجام وہ دیکھ چکے ہیں وہی تمہیں بھی دیکھنا پڑے گا۔ دوسرا یہ کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے ساتھیوں کو آج جس بے بسی و کمزوری کے حال میں تم دیکھ رہے ہو، اس سے کہیں یہ نہ سمجھ لینا صورتحال ہمیشہ یہی رہے گی۔ تمہیں خبر نہیں ہے کہ ان لوگوں کی پشت پر وہی اللہ ہے جو موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام کی پشت پر تھا، اور وہ ایسے طریقے سے حالات کی بساط الٹ دیتا ہے جس تک کسی کی نگاہ نہیں پہنچ سکتی۔ تیسرا یہ کہ سنبھلنے کے لیے جو مہلت اللہ تمہیں دے رہا ہے، اسے اگر تم نے ضائع کر دیا اور پھر فرعون کی طرح اللہ کی پکڑ میں آ جانے کے بعد عین آخری لمحے پر توبہ کی تو معاف نہیں کیے جاؤ گے۔ چوتھا یہ کہ جو لوگ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لائے تھے وہ مخالف ماحول کی انتہائی شدت اور اس کے مقابلے میں اپنی بیچارگی دیکھ کر مایوس نہ ہوں، اور انہیں معلوم ہو کہ ان حالات میں ان کو کس طرح کام کرنا چاہیے۔ نیز وہ اس امر پر بھی متنبی ہو جائیں کہ جب اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے ان کو اس حالت سے نکال دے تو کہیں وہ اس روش پر نہ چل پڑیں جو بنی اسرائیل نے مصر سے نجات پا کر اختیار کی۔ آخر میں اعلان کیا گیا ہے کہ یہ عقیدہ اور یہ مسلک جس پر چلنے کی اللہ نے اپنے پیغمبر کو ہدایت کی ہے، اس میں قطعاً کوئی ترمیم نہیں کی جا سکتی۔ جو اسے قبول کرے گا وہ اپنا بھلا کرے گا، اور جو اس کو چھوڑ کر غلط راہوں میں بھٹکے گا وہ اپنا ہی کچھ بگاڑے گا۔ ٹھیک ہے، یہ یہاں پہ آ کے یہ پورا ہو گیا جو مباحث ہے، اور زمانہ نزول، مقام نزول، موضوع اور نام کیوں رکھا۔ تو انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں اس کا ترجمہ پڑھوں گی انشاءاللہ، اور آیات اور رکوع وغیرہ بھی سارا جب اس کو کل ٹرانسلیشن کروں گی اردو تو اس میں بتاتی ہوں۔ اپنا بہت خیال رکھیں اور دعا میں یاد رکھیں، اور غور سے بات کو سمجھیں، اور ہمیں بھی غور کرنے کی بات ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو بتایا ہے جو اس وقت موجود تھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں۔ جب یہ آیت اتری تو ان کو جو باتیں سمجھائی ہیں، تو یہ پوری زندگی قیامت تک کے لوگوں کے لیے یہ باتیں ہیں، قیامت تک کے لوگوں کے لیے یہ سارا میسیج ہے جو ہم نے آگے بھی پہنچانا ہے اور خود بھی اس کو سمجھنا ہے۔ ٹھیک ہے، اپنا بہت خیال رکھیں، جزاک اللہ خیر۔